السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کیا یہ حلال ہے؟ دیکھیں، اس ضمن میں اکثر علماء جو ہے وہ گھوڑے کے گوشت کو کھانے کے متعلق جو ہے وہ جواز کے قائل ہیں، اور ان کی دلائل یہ ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نہا رسول وسلم یوم خیبر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا خیبر کے دن ان لحوم الحمر الاہلیہ، یہ گھریلو گدھا جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو گدھا ہے جس پہ سامان وغیرہ لاتے ہیں، یہ سامان والا جو گھروں میں رہنے والا ہے، اسے حرام کیا اس کے گوشت سے۔ ورخص فی الخیل، اور آپ نے گھوڑے کے گوشت کو کھانے میں رخصت دی۔ یہ بخاری میں 3982 اور صحیح مسلم میں 1941 نمبر حدیث۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں، نحرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلنا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذبح کیا ایک گھوڑے کو، فاکلنا، اور اسے کھایا۔ یہ بخاری کے اندر ہے 5191 اور صحیح مسلم میں 1942 نمبر حدیث۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سافرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكنا نأكل لحم الخیل ونشرب البانها، رواہ الدارقطنی والبیہقی، قال النووی باسناد صحیح۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہم گوشت کھاتے گھوڑے کا، اور اس کے گھوڑی کا جو ہے وہ دودھ پیتے۔ یہ دارقطنی اور بہقی میں ہے، اور امام نووی نے اس کی سند کو صحیح کہا۔ دوسرا فریق جو ہے وہ ہے ان میں ابو حنیفہ و صاحبہ، یعنی امام ابو محمد اور ابو یوسف جو ہے وہ گئے ہیں اس طرف کہ یہ مکروہ ہے اس کا گوشت کھانا، اور ان کے دلائل یہ ہیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت۔ قالوا ولم يذكر الاكل منها، کہا کہ اس میں کھانے کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف اس کے پہ سوار ہونا اور اسے زینت قرار دیا گیا۔ اور سورہ انعام میں جو ذکر ہے اس میں کھانے کا ذکر ہے، جہاں بہیمۃ الانعام کا ہے۔ تو علماء نے جواب دیا اس کا کہ اس میں ذکر ہے سوار ہونا اور زینت، تو یہ اس چیز پہ دلالت نہیں کرتا کہ صرف یہی اس کے فائدے ہیں اور کوئی چیزیں نہیں، بلکہ جو اکثریت اور غالب ہے اس کا ذکر کیا گیا، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پر میتہ، مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا۔ تو اب گوشت حرام کیا گیا کیونکہ وہی مقصود ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کا اجماع ہے اس پر کہ اس کی چربی بھی حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی ہڈیاں بھی، اس کے تمام اجزاء جو ہیں خنزیر کے وہ حرام ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہاں پہ اس آیت کریمہ میں اثقال، اس پہ وزن بھی ہم ڈھوتے ہیں گھوڑوں کے اوپر۔ اب یہ کوئی کہے کہ صرف یہ زینت کے لیے اور سوار ہونے کے لیے ہے اور اس پر ہم وزن نہیں جو ہے ڈال سکتے، تو کیونکہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ جو ہے اس میں یہ جو ہے گھوڑے کے بارے میں جو ہے یہ نہیں آیا کہ یہ جو اس کے اوپر وزن ڈالا جائے گا اس آیت کریمہ میں، تو کیا وزن اس پہ نہیں ڈالیں گے؟ تو یہ مجموع کے اندر امام نووی رحمہ اللہ نے یہ مناقشہ کیا ان دلائل کا۔ تو جو حدیث، ایک اور حدیث بھی اس ضمن میں ہے جو کہ خالد بن الولید سے ہے، انہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الخیل والبغال والحمیر وکل ذی ناب من السباع، رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے گھوڑے کے گوشت سے، خچر کے اور گدھوں کے گوشت سے، اور ہر جو ذی ناب، ناب جس کے وہ جانور جو چیرنے پھاڑنے والا حملہ کرنے والے ہیں، دانت ابھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سائیڈوں میں، انہیں کہتے ہیں ذی ناب، انیاب والے جو ہیں جن کے نکیلے دانت ہوتے ہیں اور وہ جیسے چیتا شیر ہیں، تو ان کو جو ان سے منع فرمایا۔ اس میں جو ہے
لحوم الخیل کا ذکر ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ شیخ البانی نے اسے ابو داؤد کی ضعیف ابو داؤد میں ذکر کیا، اور حافظ موسیٰ ابن ہارون کہتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، اور بخاری کہتے ہیں ھذا الحدیث فیہ نظر، اس حدیث میں نظر ہے، یعنی یہ قابل حجت نہیں۔ امام بہقی کہتے ہیں ھذا اسناد مضطرب، اس کی سند مضطرب ہے۔ وما اضطرابی ہو مخالف لاحادیث الثقات، ثقات جو ثقات ہیں ان کی روایت کے مخالف ہے، جیسے بخاری مسلم کی احادیث ہے اس کے مقابلے میں، جو کہ جائز کہتی ہیں گوشت، گھوڑے کے گوشت کھانے کے بارے میں، اور امام خطابی کہتے ہیں فی اسنادی نظر، اس کی سند میں نظر ہے، اور ابو داؤد کہتے ہیں ھذا الحدیث منسوخ، یہ حدیث منسوخ ہے، اور امام نسائی کہتے ہیں حدیث الاباحۃ اصح، جو اس میں جائز ہے گوشت وہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ قال ویشبہ ان کان ھذا صحیحا، اگر یہ صحیح حدیث ہوتی تو یہ منسوخ ہوتی ان احادیث کے بارے میں، لیکن صحیح حدیث میں یہ ہے اذن فی لحوم الخیل، آپ نے اجازت دی گھوڑوں کے گوشت کے بارے میں۔ تو یہ مختصراً اس کے بارے میں مناقشہ تھا، اس حدیث کے بارے میں، گھوڑے کے گوشت کے بارے میں، لیکن مسلمانوں نے اسے اس لیے چھوڑ دیا کہ جہاد کا میدان سجے ہوئے تھے، گھوڑے جو ہے وہ نفیس تھے، ان کی ضرورت تھی، اس لیے مسلمان کثرت سے یہ گھوڑا جو ہے وہ ان کے ذبح نہیں کیا جاتا تھا، اور اس لیے جو ہے وہ عام روٹین میں جو ہے اونٹ وغیرہ اور دوسری چیزیں ذبح کرتے تھے، اور مسلمان اسی روٹین میں اب چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے بھی ہاں اب گھوڑے کو ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا مسئلہ یہی ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک وہ جائز ہے اور حلال ہے۔ کھانا کوئی فرض اور لازمی نہیں ہے کہ ہر حلال چیز کھائی جائے، جیسے آپ کے سامنے سانڈا لایا گیا اور آپ نے پیچھے ہاتھ کر لیا اور کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں، یا میری قوم میں یہ نہیں ہوتا، تو آپ نے نہیں کھایا، لیکن خالد بن ولید نے کھایا اور آپ نے روکا نہیں۔ تو جو بندے کو پسند ہو وہ کھا لے، اور جو نہ پسند ہو وہ نہ کھائے، لیکن اسے حرام نہ قرار دے، کیونکہ دلائل واضح اور صریح ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا جو موقف ہے، اس دور میں حدیث کی تدوین نہیں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے انہیں وہ صحیح احادیث نہ پہنچی ہو اور یہ ضعیف حدیث پہنچی ہو، جو میں نے بیان کی کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ جس میں آپ نے منع فرمایا، تو انہوں نے اس کے مطابق حکم دے دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو ساری حدیثوں کی تدوین اس دور میں نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں، اور بعد میں باقی ائمہ آئے، تو حدیث متفرق تھی، اور بعد میں وہ کتابی شکل میں اور جمع ہوئی کتابوں مصنفات میں، تو ان کے لیے تو عذر ہے، انہوں نے اجتہاد اور جو ان کے سامنے تھا وہ حکم دیا، لیکن اب بعد میں آنے والے جن کے پاس احادیث صحیح پہنچ جائیں تو وہ صرف تعصب اور شدت کے اندر کہ بس ہمارے امام صاحب کا یہ فتویٰ ہے تو اسی پہ جمود نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ امام صاحب نے تو یہی فرمایا کہ اگر صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، انہیں بھی اگر یہ صحیح حدیثیں پہنچ جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ رحمہم اللہ جمیعا، اللہ تمام کی قبروں کو منور فرمائے، ان پہ رحمت فرمائے کہ انہوں نے امت کے لیے جو ہے عظیم علم چھوڑا اور محنت کی اور لوگوں کی رہنمائی کی، اور اس دین کو سیکھنے اور سکھانے میں بڑی مشقتیں برداشت کی۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔